ایک ایسا عجیب الخلقت جانور جو قرب قیامت ظاہر ہوگا۔ یہ جانور کس طرح زمین پر دوڑتا پھرے گا؟ یہ کس طرح سے زمین پر تباہی کرے گا؟ اور کس طرح سے یہ جانور مومنین اور کفار کے درمیان تفریق کرے گا؟ اس دنیا نے جس طرح زندگی کا سفر شروع کیا تھا، ایک دن اسی طرح ختم بھی ہو جائے گی، اور اسے قیامت کا نام دیا گیا ہے، جس کا ہونا یقینی ہے۔ قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور ان میں سے ایک ہے دعوت الارض۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک رونما نہیں ہوگی جب تک کہ ساری نشانیاں پوری نہ ہو جائے۔ دعوت الارض عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بیٹھ کر چلنا، یعنی چھپکلی کی طرح چلنا۔ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ زمین سے نکلنے والا۔ دعوت الارض کا مطلب ہے زمین سے نکلنے والا جانور۔ دعوت الارض کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ نمل میں ملتا ہے، اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک مخلوق نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گی کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ اس آیت سے یہ تو یقینی بات ہے کہ یہ جانور زمین سے نکلے گا۔ یہ اس وقت نکلے گا جب لوگ بالکل بگڑ جائیں گے، اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھنے کے آخری زمانے میں ہوں گے، جبکہ لوگوں نے دین حق کو بالکل بدل دیا ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکہ شریف سے نکلے گا، بعض کہتے ہیں کہ یہ کسی اور جگہ سے نکلے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا پہاڑی سے نکلے گا، اس قدر تیزی سے نکلے گا جیسے تیز رفتار گھوڑا، لیکن پھر بھی 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی باہر نہ آیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے جب اس کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے بتایا کہ زیاد میں ایک چٹان ہے جس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو میں تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا۔ یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اتنی طاقت سے چلائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی۔ مکہ اور شام کی طرف جائے گا، وہاں چیخ لگا کر یمن کی طرف، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح اصفہان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد مجھے نہیں پتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بال ہوں گے، داڑھی ہوگی، تم نہ ہوگی، 3 دن میں مشکل سے 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ ابو زبیر کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر جیسا ہوگا، آنکھیں خنزیر کے جیسے ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ ہر مومن کی پیشانی پر چھڑی سے نشان کر دے گا جو پھیل جائے گا، اور اس مومن کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور ہر کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا جو پھیل جائے گا، اور اس کافر کا سارا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت الارض اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک خاص مخلوق ہوگی جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ اس کا کام انسانوں کو ایمان کی کمی کا احساس دلوانا اور اللہ کی نشانیوں کی طرف متوجہ دلانا ہے۔ اس مخلوق کا مقصد اللہ کے پیغام کی طرف واپس بلانا ہوگا، مگر اس وقت ایمان قبول کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ احادیث کی کتابوں میں دعوت الارض کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں جو اس کے کردار اور خصوصیات کی وضاحت کرتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق دعوت الارض لوگوں کی پیشانی پر نشان لگائے گا جس سے مومن اور کافر کی شناخت کی جا سکے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دعوت الارض مومنوں کے چہروں پر نورانی نشان اور کافروں کے چہروں پر کالا نشان بنائے گا۔ دعوت الارض کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کے بعد انسان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت ایمان لانا یا توبہ کرنا قابل قبول نہیں ہوگا، اور ان نشانیوں میں سے ایک دعوت الارض ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دعوت الارض انسانوں سے بات کرے گا، یہ غیر معمولی بات ہوگی کیونکہ انسانوں سے بات کرنا عام جانوروں کی عادت نہیں ہے۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ دعوت الارض انسانوں سے گفتگو کرے گا اور انہیں ان کی بد عملیوں پر تنبیہ کرے گا۔ اسلامی روایات میں دعوت الارض کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی واضح ذکر نہیں ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس کی جسمانی ساخت جانوروں اور دیگر مخلوقات سے مختلف ہوگی۔ دعوت الارض کا ظاہر ہونا دراصل اللہ کی آخری تنبیہات میں سے ایک ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ان کے ایمان اور اعمال کے بارے میں خبردار کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی نشانی ہوگی جو لوگوں کو قیامت کے قریب آنے کی خبر دے گی اور اللہ کی قدرت اور آخرت کی حقیقت کو واضح کرے گی۔ دعوت الارض کے بارے میں اسلامی علماء کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک یہ ایک حقیقی مخلوق ہے جو کسی مخصوص جگہ سے ظاہر ہوگی، جبکہ کچھ علماء اسے مجازی طور پر ایک علامت مانتے ہیں۔
दाबतुल अर्द के बारे में बहुत सी मालूमात महदूद हैं और कुरान और हदीस में इसका जिक्र एक पुर इसरार अंदाज में किया गया है। इस्लामी अकायद के मुताबिक दाबतुल अर्द अल्लाह की ख़ास मखलूक है जो क़यामत के करीब ज़ाहिर होगी और इसका मकसद लोगों को अल्लाह की निशानियों के बारे में आगाह करना है। उलमा के मुताबिक दाबतुल अर्द के बारे में ज़्यादा तफसीलात का इल्म नहीं, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और दाबतुल अर्द पर ईमान रखना इस्लामी अकायद का हिस्सा है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें।